السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چیز سیکھنے سے پہلے ان کی بنیادی چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح انگلش کو سیکھنے سے پہلے ABC کا سیکھنا ضروری ہے، اور اردو کو سیکھنے سے پہلے الف ب کا سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن پاک کو سیکھنے سے پہلے، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان سیکھنے کے لیے الف با کا سیکھنا ضروری ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے الف با کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، الف با کو کس طرح پڑھیں گے، اسی شکل میں حضرت مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نورانی قاعدے کی شکل میں ایک قاعدہ متعارف کروایا، اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ جس بھی دکان سے یا کسی بھی بک ڈپو سے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو مل سکتا ہے، حتیٰ کہ اس قاعدے کی ایپس پلے اسٹور کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ہم اس قاعدے کی پہلی تختی کو دیکھتے ہیں۔ پہلی تختی حضرت مولانا قاری صاحب نے حروف مفردات کے اوپر بنائی ہے۔ حروف مفردات کیا ہیں؟ حروف مفردات یہ 29 حروف ہیں جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ الف ہے، اس کے بعد با ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اسی طرح پھر سا ہے، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں، اسی طرح جیم ہے، جیم کے اندر ایک نقطہ ہے، اسی طرح پھر ہا ہے، یہ باریک ہا ہے اور یہ خالی ہے۔ یہ جیم ہا قا لکھنے میں ایک طرح ہے، جیم کے اندر ایک نقطہ ہے اور ہا خالی ہے، اور اسی طرح خا ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ پھر دال ہے، دال اور زال لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن دال خالی ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ را ہے، را بھی اور زا بھی، یہ دونوں دکھنے میں اور لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن را خالی ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح سین اور شین، یہ دونوں ایک جیسے ہی لکھے جاتے ہیں، لیکن سین خالی ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ سین اور شین کی پہچان بھی نقطوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح صاد ہے، صاد اور ضاد یہ دکھنے میں اور لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن صاد خالی ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ طا اور ضا یہ بھی دونوں ایک جیسے ہی ہیں، طا خالی ہے اور ضا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ عین اور غین یہ دونوں بھی لکھنے میں اور دکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن عین خالی ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہے، دیکھنے میں تو یہ با کی طرح ہے، لیکن با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور فا اوپر سے سیدھے والی سائڈ سے ذرا گول ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہ قاف ہے، یہ بھی قاف ہے اور یہ بھی قاف ہے، یہ قاف موٹا ہے اور یہ قاف باریک ہے۔ موٹے اور باریک کی نشانی یہ ہے کہ اس قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں، جس قاف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے وہ موٹا پڑا جائے گا، اور جس قاف کے اوپر ڈنڈا، یہ جس طرح ڈنڈا لگا ہوا ہے، ڈنڈی اس طرح ہوگی تو وہ باریک پڑا جائے گا۔ اور اسی طرح لام ہے، لام، اور پھر میم ہے، میم آگے سے گول ہے، اور اسی طرح نون ہے، نون کے اوپر ایک نقطہ ہے، یعنی کہ نون کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں، اوپر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح واو ہے، واو کو دونوں ہونٹ گول کرنے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہا ہے، یہ ہا اور ہا، یہ ہا ہے، یہ باریک ہا ہے اور یہ موٹی ہا ہے۔ اور اسی طرح حمزہ اور الف اور حمزہ یہ دونوں ایک جیسے ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن الف جھٹکے کے بغیر پڑھا جاتا ہے اور حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور یا
یہ دونوں ایک طرح ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اس سبق میں نے آپ کو حروف مفردات کا بتایا ہے، اور اگلے سبق میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حروف مفردات کو ادا کس طرح کیا جائے، اس کو صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھا جائے، اور حروف مفردات کس جگہ سے نکلتے ہیں، ان کے مخارج کیا ہیں۔ چلیں اب آپ اس تختی سے پہلے یہ سیکھ لیں کہ حروف مفردات کو پڑھا کس طرح جاتا ہے، پھر آئندہ تختی میں، اگلی تختی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حروف مفردات کے مخارج کیا ہیں اور وہ کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔